اور ہمیں زیادہ تعداد کی ضرورت نہیں ہے، کم ہو دم ہو وہ کافی ہے، اور جہاں انقلاب آیا ہے وہ دم والوں سے ہی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے ایک پرانی روایت قائم کیا، ہر سال آپ عید میلاد النبی کے موقع پر جلسہ کرتے ہیں، دور دراز سے علماء کو بلاتے ہیں، اور ان سال بھی آپ نے جلسہ سجا کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ ذکر رسول آپ کی سنیے کرتے ہیں کہ ذکر رسول سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ حضرت مہدی الفاسی رضی اللہ عنہ نے مطالب مسرات شرح دائل الخیرات میں لکھا ہے کہ حضور پاک کا نام سننے کے بعد جس دل میں ٹھنڈ نہ پڑے، اس سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور دل کو سکون نہ ملے۔ یار کیسا دور آ گیا ہے، بحث کی جاتی ہے ذکر رسول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ذکر رسول کے لیے بھی بھلا کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ پھولوں کا تذکرہ چل رہا ہو تو وہ پھول کے ساتھ جو دلیل مانگے، بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ کہے کہاں لکھا ہے؟ حضور کا ذکر جب ہوتا ہے عاشقوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ان کا نام ہی ایسا ہے، ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سے پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان۔ تو کسی نے کہا تھا کہ اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ ہم نے جواب کہا تھا پیش حق مردہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ تو پھر کسی نے کہا تھا اس کی کوئی لیمٹ ہے، کب تک میلاد کرو گے؟ تو ہم نے جواب کہا تھا کہ آپ ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ فائدہ کیا ملے گا؟ ان کی پاور کیا ہے تو سنو، وسعتیں دی ہیں خدا نے۔ تابوت کی تلاوت کی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں مجھے کرنا ہے۔ اللہ کرے میری بات آپ کے ذہن و دماغ میں اتر جائے اور کوئی نہ کوئی پیغام آج کی اس محفل سے پہنچ جائے۔ اب بارش کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں، یہاں تو پانی نہیں آ رہا، اور تیزی کے ساتھ کچھ باتیں مجھے آپ سے گزار کرنا ہے۔ اسلام ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے، اسلام ایک اعلیٰ طرز حیات ہے، اسلام کی اپنی ایک الگ تہذیب ہے، الگ تمدن ہے۔ اسلام دنیا کے تمام مذاہب میں سب سے اعلیٰ بھی ہے، انوکھا بھی ہے، نرالا بھی ہے، لیکن اسلام آج تاریخ کے اس موڑ پر پہنچ چکا ہے جس موڑ پر امت مسلمہ بے پناہ پستیوں میں گھری ہوئی ہے۔ مسلمان اپنی روزی روٹی اپنے بال بچوں کے چکر میں الجھ کر یہ محسوس ہی نہیں کر پاتا کہ وہ اپنی تہذیب کا اتنا بڑا سودا کر رہا ہے۔ تھوڑے سے نفع کے لیے اپنی ملت، اپنی تہذیب کا بے انتہا نقصان ہم کر رہے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوا مسلمان پوری دنیا میں کفار کے ہاتھوں مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے۔ طاقت بھی ہے، پیسے بھی ہیں، حوصلے بھی ہیں، حکومتیں بھی ہیں، 55-56 ممالک مسلمانوں کے ہیں، لیکن جدھر نظر ڈالو بستی ہی بستی ہے، گہرائی گہرائی ہے۔ وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وہ دین جو بڑی شان سے ملا تھا وطن سے، پردیس میں وہ دین پھر غریب الغربا ہے۔ کچھ وجوہات ہوتی ہیں قوموں کے عروج پانے کی، اور کچھ وجوہات ہوتی ہیں دوبارہ سے بستی میں چلے جانے کی۔ میرے صاحبوں، امت مسلمہ جب عروج میں تھی تو یہ سمجھ آتی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان اپنا تعلق بحیثیت مسلمان کراتے ہیں۔ آج ہمارا تعلق ہماری برادریاں، ہمارے قبیلے ہیں، ہمارے علاقے ہیں، ہمارے صوبے ہیں، جو پڑاؤ میں بٹے ہوئے مسلمان ہر چیز پر فخر محسوس کرتے ہیں، اولاد پر بھی فخر ہے،
بلڈنگ پر بھی فخر ہے، گاڑی پر بھی فخر ہے، موبائل پر بھی فخر ہے، میں کہتا ہوں نوجوانوں اس میں بھی تو فخر محسوس ہونا چاہیے کہ ہم کس وقت ابو جہل کے ساتھ پڑھتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ بدلا بدلا سا نظر آتا ہے۔ فاروق اعظم فرمانے لگے نہیں، میں نے دنیا داروں کی برادری کو ٹھوکر مار کر رسول اللہ کی آواز پر لبیک کیا دیا۔ اب میری برادری عتبہ نہیں، شیبہ نہیں، ابو جہل نہیں، اب میری برادری وہ ہے جو میرے رسول کا کلمہ پڑھتی ہے۔ اب عزت کاروبار کی بنا پر نہیں، اب عزت برادری کی بنا پر نہیں، اب عزت قبیلے کی بنا پر نہیں، اب عزت صوبے کی بنا پر نہیں، اب عزت ملک کی بنا پر نہیں، اب عزت اگر کسی کو دی جائے گی تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا رشتہ میرے رسول سے کتنا گہرا ہے۔ آپ دیتے ہیں عزت، ہم عزت دیتے ہیں چودراہٹ کی بنا پر، ہم کرسیاں چھوڑتے ہیں مالداری کی بنا پر، ہم جنازوں میں شرکت کرتے ہیں مالداری کی بنا پر۔ غریب کے جنازے میں شرکت کوئی نہیں کرتا، غریب کو سلام کوئی نہیں کرتا، غریب کسی محفل کی صدارت کرنے کے لیے کبھی نہیں آتا۔ کیوں؟ صاحب سارا مسئلہ پروٹوکول بول کا، سارا مسئلہ امیری کا ہے، سارا مسئلہ غریبی کا ہے، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم بدلہ نہ لو، جنازے میں یہ نہ دیکھو کہ امیر کا ہے غریب کا، رسول کی حدیث پر عمل کر کے جنازے میں شرکت کر کیا کرو، اس لیے کہ جس رسول کا تم کلمہ کرتے ہو اس رسول کی حدیث ہے کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کے نماز جنازہ میں شرکت کیا اللہ اس کو ایک پہاڑ کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ پھر فرمایا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو مٹی دینے کے لیے بھی گیا تو حضور فرماتے ہیں اللہ 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ کوئی چھوٹا آفر نہیں ہے، بہت بڑا آفر ہے۔ 15 کلومیٹر لمبائی ہے اور پہاڑ کی، لیکن کبھی یہاں تک ان کا دوران کیسے نہیں ہوتا۔ ابھی چوراہے پر اعلان ہو جائے کہ چینی روپے کر دی گئی ہے تو بڑا قریب ہوتا ہے، اور اس کے رسول کے بھی بڑا قریب ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں بدلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،